بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہجڑوں سے متعلق کہ ہجڑے کیا واقعتاً جنات کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ نمبر 2، کیا ہجڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ملتی ہے، تفسیر روح البیان کے اندر اور بعض دیگر کتب کے اندر بھی، لیکن دیگر غیر مستند کتب تقریباً یہ روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ حالت حیض میں، ماہواری کے دنوں میں، مینسز کے ایام میں، مخصوص ایام میں عورت سے ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو اس کی صحبت سے پہلے شیطان اس سے آگے بڑھ کے اس سے پہلے صحبت کر لیتا ہے، اور اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور وہ جنات کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات یقینی ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے شوہر اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، نہ برہنہ حالت میں نہ کپڑے کے اوپر۔ ہاں اگر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ جس سے جسم کی حرارت نہیں محسوس ہوتی، اس سے اوپر اگر شوہر مس کرتا ہے تو گنجائش ہے۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ قریب بیٹھ نہیں سکتا، قریب لیٹ نہیں سکتا، نہیں، بوسو کنار کر سکتا ہے، قریب لیٹ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا بنا سالن کھا سکتا ہے، ہاتھ کی بنی روٹی کھا سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں، جیسا کہ آج کل بھی کیلاشی لوگ غالباً کرتے ہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر الگ چھوڑ آتے ہیں، پھر ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اسلام ایسا بھی سخت مذہب نہیں ہے، ایک معتدل مذہب ہے۔ وطی سے منع کیا گیا، صحبت سے منع کیا گیا۔ قریب بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، بوسو کنار بھی کر سکتے ہیں۔ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ جو اس حالت کے اندر وطی کرتا ہے گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن وہ کفارہ استحباب کے درجے میں ہے۔ 1 دینار، یا اگر 1 دینار کی استطاعت نہیں ہے تو آدھا دینار۔ 1 دینار کا وزن بنتا ہے تقریباً 4.374 گرام۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بات اگرچہ ضعیف ہے کہ بھی ہجڑے جنات کے اولاد ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ شیاطین اور جنات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اعمال میں تو وہ شریک ہوں، اور شریک ہوتے بھی ہیں۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کن اعمال میں وہ شریک ہوتے ہیں؟ ان اعمال میں جن کو ہم کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام مجاہد کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بندہ بسم اللہ کے بغیر بیوی سے وطی کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، ایسے وطی کرتا ہے تو اس کے اعلیٰ تناسل پر جن لپٹ جاتا ہے اور اس کے وطی میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور دیگر احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتے اعمال کرنے سے پہلے، مثال کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، تو شیاطین اور جنات شریک ہو جاتے ہیں ان اعمال میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات اور شیاطین آپ کے اعمال میں شریک نہ ہوں تو آپ جو بھی جائز عمل کریں، کام کریں، تو اس سے پہلے آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، یا پھر وہ جو مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ پڑھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ مغرب کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن میں جنات اور انسان شریک ہوئے ہوں، یعنی ہجڑے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ہجڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ تو کتب کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جو ہجڑے ہیں، خواجہ سرا ہیں، مخنث ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یعنی ایسے مرد جو عورت نما، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ 3 تو ایسے تھے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا ان کا تھا، ان کا نام بھی ملتا ہے، بلکہ نام کے بارے میں اگر دیکھیں تو 8 نام ایسے ملتے ہیں۔ مدینہ کے جو مخنث تھے، مدینہ کے جو ہجڑے تھے، خواجہ سرا تھے، ان کے 8 نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، 8 نام، جن میں سے 3 مشہور ہیں، ماتے،
حیت اور حدم، بعض نے حرم کہا اس کو۔ ماتے کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ طائف کے محاصرے کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے بادیہ بنت غیلان نامی ایک عورت کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے تعریف کے انداز کو دیکھا، الفاظ کو دیکھا تو فرمایا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کو اس طرح کا بھی شعور ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیری اولی الاربا کا مصداق انہیں سمجھتے ہوئے گھر میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ غیری اولی الاربا کہتے ہیں ان کو جن کو عورتوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں غیری اولی الاربا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے واقعات سے یہ پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گھر میں ان کا داخلہ بند کر دیا، بلکہ لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ بھی ان کو گھر میں نہ آنے دیا کرو۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے مدینہ سے بھی باہر نکال دیا۔ اسی تعریف کی ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی ملتی ہے کہ بھی ایک عبداللہ بن امیہ کے سامنے جو ہے نا ایک ہجڑا خواجہ سرا ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا، تو وہ تعریف اس انداز سے کر رہا تھا کہ وہ جب سامنے سے آتی ہے تو 4 سلوٹیں ہوتی ہیں، جب پیچھے کی جانب دیکھو تو 8 سلوٹیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو جب ان کو نکالنے کا حکم دیا گیا مدینہ سے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو کمزور ہیں، غریب ہیں، مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت آنے جانے کی اجازت دی۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن کی اجازت تھی، اور یہی ترتیب دور صدیقی میں رہی، دور فاروقی میں رہی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نکال دیا تھا، بھئی اس میں کوئی حکمت تھی، کہیں دوسرے لوگ آزمائش میں نہ آ جائیں، یا ان کے اندر کوئی ایسی بری خصلت تھی جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، وگرنہ فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر جو خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، مخنث پیدا ہوتا ہے، تو اس پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے۔ میں اس کی اقسام کے بارے میں، اس کی تفصیل کے بارے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو وہ اگر اس حالت پہ اپنے صبر کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معجور ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک اسی طرح ایک اور انجشہ نامی ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی مخنث تھے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مدینہ سے باہر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک اور ہجڑے کا تذکرہ ملتا ہے، مرد کا، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر جو ہے مہندی لگائی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی باہر نکال دیا، مدینہ سے باہر بھیج دیا۔ اور کسی نے کہا اللہ کے رسول ہم قتل کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، دور نبوت میں مخنثوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہمارے دور کے مخنث اور اس دور کے جو مخنث ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ اگرچہ پیدائشی تھے یا اختیاری تھے، لیکن ان کے اندر بے حیائی نہیں تھی، جیسا کہ آج کے دور میں بے حیائی ہے۔ آج کے دور میں تو کوئی سگنل ایسا نہیں ہے، کوئی شارع عام میں جو ہے نا ایسا چوک نہیں ہے، ایسا چوراہا نہیں ہے جس میں یہ کھڑے ہو کر مانگ نہ رہے ہوں اور اس مانگنے کے پیچھے بے حیائی کو فروغ نہ دے رہے ہوں۔ رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں، گانے بجانے کو عام کر رہے ہیں، جہاں کہیں بزرگ کو دیکھتے ہیں تو حج اور عمرہ کی دعائیں اس کو دینے لگتے ہیں اور مانگتے ہیں، جہاں کسی جوان جوڑے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اولاد کی دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے صاحب اولاد جوڑے کو دیکھتے ہیں تو اولاد کی نیک بختی کی دعا مانگتے ہیں، عاشق معشوق کے جوڑے کو دیکھتے ہیں تو ان کا فن موسیقی جاگ اٹھتا ہے۔ تو یہ ان کے مانگنے کی ادائیں ہیں، اور ان مانگنوں کے بعض تو صرف مانگنے تک محدود ہیں، بعض تو پھر بے حیائی کے کاموں میں آگے، سارے برابر نہیں ہیں۔ بہرحال جو فطرتی طور پر ہیں ان پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو بناوٹی ہیں، خود سے بنے ہوئے ہیں ہجڑے، ان کے بارے میں لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے، جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، فرمایا وہ ملعون ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔